اگر صحابہ ہیں تو قرآن محفوظ ہے، اگر صحابہ ہیں تو حدیث محفوظ ہے، اگر صحابہ ہیں تو فقہ محفوظ ہے، اگر صحابہ ہیں تو تصوف محفوظ ہے، اگر صحابہ ہیں تو تبلیغ محفوظ ہے، اگر صحابہ ہیں تو دین محفوظ ہے، اگر صحابہ ہیں تو تم مسلمان باقی ہو، میں مسلمان باقی ہوں، اگر صحابہ ہیں تو پوری دنیا میں اسلام باقی ہے۔ اور اگر صحابہ کے متعلق کوئی ذہن خراب کر دے تو پھر یہ سمجھ جاؤ کہ وہ دین کا اتنا بڑا دشمن ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ دین کی وہ اصل عمارت جو نبی نے صحابہ تک پہنچائی، صحابہ نے امت تک پہنچائی، اگر کوئی تمہارا ذہن صحابہ سے خراب کرتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ ملعون ہے، مردود ہے، کذاب ہے، دجال ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارا دین کے بنیادی چیزوں کے متعلق جو اعتقاد اور تصور ہے وہ اعتقاد و تصور تمہارا ختم کر کے تمہیں نام کا مسلمان رکھا جائے اور تمہارے اندر سے اسلام کی روح کو نکال لیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تاریخ کے اعتبار سے جتنے لوگ یہاں جمع ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ عاشورے کی تاریخ ہے، 10 محرم الحرام ہے، اور اس دن کے متعلق جو ایک خاص تصور شیعیت کی طرف سے سنیوں میں آیا ہے، شیعیت کی طرف سے سنیت میں آیا ہے، وہ یہ کہ آج کا دن تو غم، ماتم، نوحہ اور یاد حسین میں سبیل حسین لگانے کا دن ہے۔ میں فجر کے بعد سے علاقے میں 2-3 جگہ گیا تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ باضابطہ بیرل میں شربتیں بنائی جا رہی ہیں اور خوب تقسیم کر رہے ہیں۔ تقسیم کرنے والا بھی سمجھ رہا کہ میں بہت بڑا ثواب کا کام کر رہا ہوں، پینے والا بھی سمجھ رہا کہ میں بھی بہت اچھا کام کر رہا ہوں، روزہ چھوڑ کے برسر عام شربت پی لیتے ہوئے ہم پی رہی، ادھر پیاس ان کی بجھ رہی۔ یہ تصور ہے۔ حالانکہ اہل السنہ والجماعہ کا عاشورے کے دن سے متعلق حضور علیہ الصلوات والسلام کے دور مبارک سے لے کر اہل تشیع کی اس بری رسم کے ایجاد سے پہلے تک یہ تھی کہ یہ دن بڑا قابل مبارک ہے، انتہائی عظمت والا ہے، اور اللہ نے اس تاریخ اور اس دن میں بے شمار اپنے انبیاء کے ساتھ انعامات کا اور اپنی خصوصی عطایا کا ایک سلسلہ کیا ہے، ایک عمل فرمایا ہے۔ اس کے شکرانے کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس تاریخ میں روزے کا اہتمام فرمایا۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے قبل عاشورے کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو حضور نے فرمایا کہ اب عاشورے کے دن روزہ رکھنے یا نہ رکھنے میں تمہارا اختیار ہے، رکھو گے تو ثواب ہے، نہیں رکھو گے تو کوئی گناہ یا گرفت اور وبال نہیں ہے۔ 2 روزے رکھ لینا یہ مخالفت یہود کے عنوان پر بہتر ہے، لیکن اگر کوئی 1 روزہ بھی رکھ لیتا ہے تو بہرحال ثواب اس کو بھی ملتا ہے۔ بعض علماء کی یہ تحقیق ہے کہ چونکہ اس دور میں یہود کی
دینی اعتبار سے یا ان کے اہل کتاب ہونے کے اعتبار سے ان کی وہ حیثیت اب باقی نہیں ہے. وہ اپنے احکام اور شرائع پر جو ان کو ملی تھی اس پر عمل بھی نہیں کرتے، لہذا ان کے روزہ رکھنے کا اب سوال نہیں ہے. حضور نے 2 رکھنے کا حکم مشابہت سے بچنے کے لیے دیا تھا، یہاں روزے ہی کا تصور نہیں ہے، تو ایک بھی اگر کوئی رکھتا ہے تو مشابہت نہیں ہوگی اور اس کا بھی بہرحال ثواب ملے گا. کوشش بہرحال 2 کی کریں، نہ ہونے کی صورت میں اگر ایک ہو جائے فبیہا و نعمت، اس روزے کا بہرحال آج کے دن کے روزے کا اہتمام لازمی طور پر کرنا چاہیے. حضور نے ایک لمبے عرصے تک، پورے 10 سال تک حضور نے عاشورے کا روزہ رکھا مدینہ تشریف لے آنے کے بعد. ایک ہمارا اس وقت میں جو ماحول بنا ہوا ہے روزے کی طرف سے، خیر نفل روزہ ہی صحیح، اکثر عوام کے سلسلے میں اتنی پابندی والا مزاج نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے. صحابہ اکرام عاشورے میں اہتمام سے روزہ رکھا کرتے تھے، بڑی پابندی کے ساتھ. دوسری بات جو خاص طور سے ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ آج کا دن یعنی تاریخ عاشورے کی، یہ کوئی غم والی تاریخ نہیں، یہ کوئی رنج و ماتم والی تاریخ نہیں. قرآن کئی مقامات پر بڑے صاف الفاظ میں یہ کہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو شہید ہو گئے انہیں مردہ مت کہو، انہیں گمان مت کرو کہ وہ مردہ ہیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے انہیں تم مردہ مت کہو، بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور اپنے رب کے پاس اپنا رزق پا رہے ہیں، اپنا رزق حاصل کر رہے ہیں. صاحب جلالین نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے حدیث کے حوالے کے ساتھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ آیت غزوہ احد کے شہداء کے سلسلے میں نازل ہوئی. وہ صحابہ جو غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے غزوہ احد میں، ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی. فرمایا کہ یہ مردہ نہیں ہے، یہ زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس ان کو رزق دیا جا رہا ہے. صاحب جلالین نے حوالے حدیث کے ساتھ نقل کیا کہ اللہ رب العزت شہداء کی ارواح کو، شہداء کی روحوں کو جنت کے سبز پرندوں کے پپوٹوں میں ڈال دیتے. تسرح فی الجنت حیث تشاء، کہ وہ جنت میں جہاں چاہتی ہیں وہ پرندے، وہ طیور، وہ جہاں چاہتے ہیں اڑتے پھرتے ہیں. اور بل احیاء عند ربہم یرزقون کے بعد فرمایا من ثمار الجنتی، کہ ان کو رزق مل رہا ہے جنت کے پھلوں کا، ان کو رزق مل رہا ہے جنت کے پھلوں کا. سب سے پہلے یہ تصور ختم کرو کہ یہ جو ماتم، یہ جو غم، یہ جو نوحہ کس پہ ہوتا؟ مر گئے سو والوں پہ ہوتا نا. حالانکہ حدیث میں اس میں بھی منع فرمایا کہ مرنے کے بعد ایسا مت رو جیسے نوحہ کرنے والیاں روتی ہیں، ایسا اپنے غم کا اظہار نہ کرو جیسے ماتم کرنے والے اپنے غم کا اظہار کر رہے ہیں، سینے پہ مار رہے ہیں، گال پہ مار رہے ہیں، رخسار پہ مار رہے ہیں، چوڑیاں پھوڑ رہے ہیں، سینہ نوچ رہے ہیں. ان ساری جاہلیت والے اعمال سے منع فرمایا گیا. تو سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ شہدائے کربلا 72 نفوس قدسیہ جنہوں نے میدان کربلا کے اندر اللہ کے دین کے اندر آنے والی کمی یا کی جانے والی زیادتی، اللہ کے دین میں آنے والی کمی یا کی جانے والی زیادتی یا
خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کے طریقے پر جو خلافت کا نظام قائم کیا گیا تھا، اس نظام کے بدلنے کی کوشش پر، اس نظام کو تبدیل کرنے کے عنوان پر جن 72 نفوس قدسیہ نے میدان کربلا میں جام شہادت نوش کیا ہے، وہ سارے کے سارے اللہ کے یہاں زندہ ہیں، اللہ کے یہاں ان کو رزق دیا جا رہا ہے، اور ان کا رزق جنت کے پھل ہے، وہ جنت کے اندر جہاں چاہتے ہیں وہ آرام سے رہتے ہیں، اس کے اندر سیر و تفریح کرتے ہیں۔ وہ شہداء جو باضابطہ زندہ ہیں، جن کو جنت کا رزق دیا جا رہا ہے، آج ان کے نام پر سبیل حسین لگا کر، آج ان کے نام پر شربت حسین بانٹ کر، آج ان کے نام پر کسی طریقے کی کوئی چیز چاہے وہ کھانے یا پینے کی بانٹ کر، یہ جو تصور ہے کہ ہم اہل شہدائے کربلا کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں، تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مدینے کے قیام کے زمانے میں، مدینۃ المنورہ میں جب ان کا قیام تھا، اس قیام کے زمانے میں حضرت شیخ نے اپنے خدام سے عاشورے کے دن پوچھا کہ آج کے دن کیا عمل کیا تم نے، آج کے دن تمہارا کیا عمل رہا؟ خادمین خاموش ہو گئے۔ کہا شیخ نے یہ جملہ کہا، کسی نے شہدائے کربلا کے لیے حضرت امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کوئی ایصال ثواب کا عمل کیا ہے؟ تو کوئی جواب نہیں آیا۔ تو حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ رونے لگے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب سے محرم کی پہلی تاریخ ہوئی ہے، روزانہ ایک قرآن پاک پڑھ رہا ہوں تاکہ شہدائے کربلا کی ارواح کو ایصال ثواب کر سکوں۔ یہ عمل کرنے کا ہے، یہ کام کرنے کا ہے۔ لیکن آپ یاد رکھیے، شیطان نے اور ہمارے نفس نے جن باتوں کو ہمارے سامنے مزین کر کے بتایا ہے، خدا کی قسم وہ صرف وہ کام ہے جس میں ہمیں اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی زیادہ محنت کرنی نہ پڑے، جس میں چچور بازی ہو، جس میں ریاکاری ہو، جس میں دکھلاوا ہو، اور جس میں یہ بتایا جائے کہ ہم نے فلانے سال محرم میں یہ عمل کیا، اس سال اور آگے بڑھے۔ کرو نا یہ کام، کرو نا۔ ایک 5 پارے نماز جمعہ کے بعد سے لے کر مغرب سے پہلے تک ہر مسلمان طے کر لے کہ میں 5 پارے پڑھ کر حضرات شہدائے کربلا کے لیے ایصال کروں گا۔ بتاؤ کون تیار ہے؟ کون تیار ہے اس کام کے لیے؟ ایک ہاتھ اٹھا بس۔ 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ یہ اب آپ غور کریے کہ میں نے یہ ایک جملہ کہا جس پر سوچتے مجھتے کاما رہتے، روزہ ہے آج، پھر شام میں اچھا پکا کے کھانے کا بھی ہے، لہذا ہوتا کی نہیں ہوتا کی بول کے سوچ سوچ کے ہاتھ اٹھے۔ بہرحال لیکن اگر کوئی یہ کہا جائے کہ بعد نماز مغرب تناول طعام کا اہتمام ہے، کون کون شرکت کریں گے مسجد کے اندر؟ اعلان چپ چپ کا ہے، اعلان چپ چپ کا ہے، کہیں سمجھیں گے ارے امام صاحب جمعے میں بولے نا مغرب میں آنا ہے۔ اگر یہ اعلان ہوا تو 2 ہاتھ اٹھتے، I am ready۔ میرے بزرگوں غور کر کے دیکھو ان باتوں پر کہ اصل جو دین اور اصل جو کام حضرات شہدائے کربلا نے اپنے عمل کے ذریعے سے امت تک پہنچایا، امت تک جو بات پہنچائی ہے، دیکھو اصل میں یہ بات یاد رکھو، خلافت، مسلمانوں کی جو خلافت ہے، اس خلافت کا جو اسلامی نقطۂ نظر ہے، دینی نقطۂ نظر ہے، یا نبوی مزاج اور نبوی طریقہ ہے، وہ یہ تھا کہ مسلمان آپس میں مشورہ کریں اور مشورہ کرنے کے بعد جس کو قابل سمجھتے ہو اس کو اپنا خلیفۃ المسلمین بنا لیں۔ حضرت ابو بکر کے سلسلے میں یہی عمل ہوا۔ حضور کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد
حضرت ابو بکر کے ساتھ یہی عمل ہوا. صحابہ نے مشورہ کیا. سب سے پہلی شخصیت تھی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی. انہوں نے فرمایا کہ نبی نے اپنی حیات میں اپنی امامت کا مصلح ابو بکر کو دیا. اس میں اشارہ ہے کہ میرے بعد مسلمانوں کے امام بھی ابو بکر بنیں گے. حضرت عمر نے کہا کہ سب سے پہلے میں بیعت لیتا ہوں حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر. پھر سارے مسلمانوں نے بیعت لی. اجتماعیت کے ساتھ آپ مسلمانوں کے امیر اور ذمہ دار بنے. حضرت عمر کے سلسلے میں حضرت ابو بکر نے ایک بند لفافے کے اندر وہ نام لکھا. کہا کہ میں نے اس میں تمہارے بعد خلیفہ کے لیے نام تجویز کر دیا ہے, تم لوگ اس کے اوپر بیعت لینے کے لیے متفق ہو جانا. حضرت علی کے پاس جب وہ لفافہ آیا, اور لفافہ مہر بند تھا, کھلا ہوا نہیں, مہر بند ہے, سٹیمپ کیا ہوا ہے. حضرت علی نے جب اس لفافے کو ہاتھ میں لیا, فرمایا کہ ابو بکر نے جس کو ہمارے لیے خلیفۃ المسلمین تجویز کر دیا, ہم سب اس کے اوپر مسلمان بحیثیت امیر اس کی اطاعت کے لیے بیعت لیتے ہیں, اس کو قبول کرتے ہیں. حضرت علی نے آگے جملہ فرمایا, اگرچہ یہ حضرت عمر ہی کا نام کیوں نہ ہو. حضرت عمر نے اپنی دور خلافت میں 7 افراد کی کمیٹی بنائی, شورا جس کو کہا جاتا ہے, اور ان لوگوں کے ذمے امور سلطنت سے متعلق اہم تجاویز اور اہم مشورے ان کے سپرد کر دیے. حضرت عمر کے بعد ان 7 لوگوں کی باضابطہ مشورے سے, ان لوگوں کے رائے سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو تیسرا خلیفہ اور تیسرا امیر نامزد کیا گیا. اس کے بعد چوتھے خلیفہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ. آپ کی شہادت تک کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوا. حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کے امیر اور خلیفۃ المسلمین ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری لی, اور مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکا. لیکن ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس سلسلے میں جو پیش قدمی کی, تو کچھ لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھا کہ اگر خلافت کو 2 لوگوں میں بانٹا جائے, خلیفۃ المسلمین اگر 2 طرف وہ ہو جائے تو پھر لوگوں میں انتشار ہوگا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی بڑے درجے کے صحابی ہیں, کاتب وحی ہیں, اور جن کے ہاتھ پر اللہ رب العزت نے بے شمار اسلامی فتوحات کو مقدر فرمایا تھا, وہ آپ کے ہاتھ پر فتح ہوئی. آپ کو جو ہے کئی علاقوں کا حضرت عمر نے گورنر بنایا, اور سیادت کا اور کام کرنے کا بڑا بہترین تجربہ اور ملکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا. حضرت حسن نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان انتشار والی کیفیت میں آئیں گے, مسلمانوں میں ایک افتراق پیدا ہو جائے گا, اختلاف کسی صورت پیدا ہو جائے گی, تو مسلمانوں کے اتحاد اور شیرازہ بندی کے لیے حضرت حسن نے خلافت سے دستبرداری اختیار فرمائی, اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے. اب تک کی جو کیفیت رہی ہے, اس میں باضابطہ مسلمان خود اپنے امیر کو منتخب کرتے ہیں, مسلمان ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ کام کیا تھا کہ آپ نے اپنے بعد اپنا ولی عہد یزید کو نامزد کر دیا تھا. آپ نے یعنی حضرت امیر معاویہ نے اپنے بعد اپنا خلیفہ, اپنا ولی عہد, جیسے اب آج تک سعودی کے اندر یہی چیز چلتی آ رہی کہ بھئی ایک خاندان والا اگر حکومت کر رہا تو اب اس کے بعد میں انہیں ولی عہد, اس کے بعد اس کا چچا بادشاہ, اس کے بعد میں انہیں ولی عہد. اب کی جو صورتحال ہے وہی ہے نا. تو یہ ولی عہدی والا جو معاملہ ہے وہ وہاں سے شروع ہوا.
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا کے اندر جس بات پر اور جس چیز پر بنیاد بنائی کہ یہ دین کا عمل نہیں ہے، یہ دین کی وہ تعلیم نہیں ہے جو رسول اللہ سے ثابت ہے کہ بادشاہ وقت یا مسلمانوں کا خلیفہ، بادشاہ وقت بھی نہیں، مسلمانوں کا خلیفہ، مسلمانوں کا امیر اپنے بعد کسی اور کو اپنا ولی عہد نامزد کر دے، یہ کام امیر المومنین نہیں کر سکتا، یہ کام تو عوام کرے گی۔ تو آپ نے جو یہ ولی عہدی اور اپنے بعد خلیفہ نامزد کرنے کا سلسلہ شروع کیا، یہ خلافت علی منہاج النبوہ نہیں ہے، یہ حضور کے طریقے کے مطابق یا حضور کی سنت کے مطابق کی جانے والی یہ خلافت نہیں ہے۔ لہذا اس کے خلاف حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے علم جہاد بلند فرمایا۔ علامہ خالد محمود رحمت اللہ علیہ بڑے درجے کے عالم تھے، بہت بڑے درجے کے عالم اور بڑے قابل اور جید عالم۔ ان سے لوگوں نے کسی عوامی جلسے کے اندر پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ یزید کے بارے میں ہمارا کیا نظریہ ہونا چاہیے؟ بس یہ آپ ایک جملہ بول دو، اب دیکھو آپ کے اوپر کیسے فتوے لگتے ہیں۔ یہ جو جملہ میں نے کہا، یہ ایک جملہ آپ کہہ دو، یوٹیوب، فیس بک، انسٹا، یقین جانے آپ ہماری نسل اور ہماری جنریشن اسلام کی ہسٹری سے اور اسلام کی تاریخ سے انتہا سے زیادہ نابلد ہے، انتہا سے زیادہ نابلد۔ اور یہ جو ایک عنوان ہے نا، اتحاد، کہیں نظر نہیں آیا، وہی نظر آ رہا، کہیں نظر نہیں آ رہا، صرف وہی نظر آ رہا۔ تو خیر، علامہ خالد محمود صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ یزید کے بارے میں ہمارا کیا نظریہ ہونا چاہیے؟ علامہ نے برجستہ جواب دیا، وہی جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا تھا، وہی جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا تھا۔ پھر کسی نے پوچھا حضرت امیر معاویہ کے متعلق کیا ہمارا نظریہ ہونا چاہیے؟ تو پھر آپ نے فرمایا وہی جو حضرت امام حسن کا تھا۔ مطلب یہ کہ ہم صحابہ والے، اہل السنہ والجماعہ صحابہ والے، اہل بیت کے متوالے ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے، اہل بیت پر اپنا دل، جان، اپنا سب کچھ قربان کرنے والے، مسلمانوں کے اتحاد اور ان کی شیرازہ بندی کو برقرار رکھنے کے لیے حسنی کردار یہ ہے کہ دنیا کی بڑی سی بڑی دولت کو مسلمانوں کے اتحاد اور مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ حضرت حسن نے خلافت کو چھوڑ دیا صرف اس بنیاد پر کہ مسلمانوں کا اتحاد باقی رہے، مسلمانوں کے درمیان شیرازہ بندی برقرار رہی، شیرازہ بندی برقرار رہے، یہ آپس میں منتشر نہ ہو، یہ بھٹکے نہیں۔ یہ حسنی کردار ہے، اور حسینی کردار حضرت حسین کے مقابل یزید ہے۔ اور فرمایا کہ جب یزیدیت سامنے ہوگی تو شہدائے کربلا نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے دینا گوارا کر لیا، لیکن یزید اور اس کے قانون یا اس کے حکم کے آگے جھکنا یہ گوارا نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والا اور صحیح سنی وہ ہے جو دین اور شریعت اور اسلام اور مذہب کو اسی انداز پر قبول کرنا چاہتا ہے اور کرنا چاہیے جس انداز پر اللہ نے رسول اللہ تک اور رسول اللہ نے حضرات صحابہ تک اور صحابہ نے پوری امت تک جس انداز پر پہنچایا، بلا کم و کاست، بغیر کمی اور زیادتی کے ہم اسی انداز پر اس کو قبول کریں گے۔ اور جو
اس دین کے اندر زیادتی کرنا چاہے یا کمی کرنا چاہے یا وہ طریقہ لانا چاہے جو طریقہ حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، اللہ والوں کے زمانے میں موجود نہیں تھا، اگر کوئی ایسا طریقہ لانا چاہے تو ہم حسینی کردار اپنا کر ان لوگوں کے لیے میدان کارزار گرم کریں گے، چاہے زبان کے ذریعے سے ہو، چاہے پھر کوئی اور طریقہ کار ہو، لیکن یاد رکھنا ہے کہ حسینی کردار یہ ہے کہ بندہ دین کے اندر ہونے والی کسی کمی اور زیادتی کو برداشت نہ کرے۔ یہ حسینی کردار۔ اب ہمیں در حقیقت حسینی کردار ہی نہیں پتا، ہم کو تو بس یہ پتا ہے کہ بھئی حسینی کردار چونکہ میدان کربلا کے اندر پیاس کی شدت میں اور بہت زیادہ تڑپتے ہوئے پیاس کے اندر جن کو تڑپایا گیا، جن کا پانی بند کر دیا گیا، اس حالت میں یہ دنیا سے رخصت ہو گئے، لہذا اب ان کے نام پر سبیل لگائی جائے۔ یہ اہل السنہ والجماعہ کا طریقہ بالکل نہیں ہے، یہ اہل تشیع کا طریقہ۔ ایک پہلو ہمارے آج کے عنوان کا یہ، دوسرا پہلو، چھٹی ہے نا آج؟ ہاں رزاق بھائی اجازت؟ ہاں تو ایک 5-10 منٹ۔ دوسرا پہلو ہمارے عنوان کا یہ کہ حضرات صحابہ کرام من رأى محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فی الایمان ومات فی الاسلام، یہ صحابی کی تعریف کی گئی کہ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی اس مبارک اور پاکیزہ شخصیت کا نام ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی زیارت کی، اور ایمان ہی کی حالت میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تعریف سمجھ میں آئی؟ دیکھو میرے کو دیکھو، ہاں صحابی وہ ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اپنی زندگی بسر کی دنیا کے اندر، غزوات میں شریک رہے، حضور کے ساتھ جس موقع پر ضرورت پڑی ساتھ رہے، اور ایمان ہی کی حالت میں، ایمان ہی کے ساتھ دنیا سے پھر رخصت ہو گئے۔ یہ صحابی کی تعریف ہے۔ جس شخصیت کے اندر، جس ہستی کے اندر یہ معنی پایا جائے وہ صحابی۔ اور صحابہ کے متعلق حضور اکرم علیہ الصلوات والسلام نے صاف الفاظ میں فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد صحابہ کو نشان ملامت ہرگز مت بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا مجھ سے محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا تو مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا۔ یہ ایک حدیث ہو گئی۔ دوسری حدیث میں حضور علیہ الصلوات والسلام نے بڑے صاف الفاظ میں فرمایا، من رآ منکم یسب اصحابی، تم میں سے اگر کوئی دیکھے کہ اگر میرے صحابہ کو کوئی برا بھلا کہتا ہے، میرے صحابہ کو کوئی برا بھلا کہتا ہے، کہو فقل لعنت اللہ علیہ، کہ کہو تم کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ حدیث سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ حدیث سمجھ میں آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے پیغامبر ہیں، دین پہنچانے والے ہیں، بلکہ دین کے مرکز کے آپ ذمہ دار ہیں۔
آپ ذمہ دار ہیں، آپ بادشاہ ہیں، دین کے مرکز کے آپ بادشاہ ہیں، بات سمجھنا میری. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسی بادشاہ کے شہزادے ہیں، اسی بادشاہ کے شہزادے ہیں. ان کا معاملہ الگ گھرانے کا ہے، الگ نوعیت کا ہے. گھرانے سے مراد الگ نوعیت کا ہے. حضور بادشاہ ہے مرکز دین کے، صحابہ اسی بادشاہ کے گویا شہزادے ہیں. اب اگر مان لو کہ کسی گھر کے اندر بادشاہ اور شہزادوں میں یا صرف شہزادوں کے آپس میں کوئی چیز کے بارے میں اونچ نیچ ہو جائے، کوئی چھوٹا موٹا اختلاف ہو جائے، اور اس محل کے اندر گندگی کو صاف کرنے کے لیے ایک بھنگی رکھا ہے کسی نے. بھنگی سمجھتے آپ؟ ہمارے حیدرآبادیاں نہیں سمجھتے، میتھر بولے تو سمجھ میں آتا، معلوم؟ ہاں. تو بھنگی کا لفظ یو پی والا ہے، تو وہ آپ کے نہیں سمجھ میں آیا جلدی. میتھر بولے تو ارے یہاں چونکہ میتھر بولتے اس وقت سے جلدی سمجھ میں آئے. تو اس شاہی دربار کے غلاظتوں کو اٹھانے کے لیے ایک بھنگی کو رکھا ہوا ہے. شہزادوں کے درمیان جب کسی معاملے میں اختلاف ہوگا، یہ اختلاف بادشاہ بیٹھ کر کے دور کر دیں گے، بادشاہ بیٹھ کر کے دور کر دیں گے. لیکن اس اختلاف میں اس محل میں کام کرنے والے بھنگی کو، اس محل میں کام کرنے والے چوکیدار کو، اس محل میں کام کرنے والے باورچی کو، اس محل میں کام کرنے والے فراش کو، جھاڑو دینے والے کو، یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ شہزادوں کے اختلاف میں جا کر اپنی زبان سے یہ کچھ بول دے، اپنی زبان سے یہ کچھ بول دے. بحیثیت مسلمان اہل السنہ والجماعہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے امانت دار ہیں، صحابہ سارے کے سارے بالکل امین ہیں. اگر صحابہ ہیں تو قرآن محفوظ ہے، اگر صحابہ ہیں تو حدیث محفوظ ہے، اگر صحابہ ہیں تو فقہ محفوظ ہے، اگر صحابہ ہیں تو تصوف محفوظ ہے، اگر صحابہ ہیں تو تبلیغ محفوظ ہے، اگر صحابہ ہیں تو دین محفوظ ہے، اگر صحابہ ہیں تو تم مسلمان باقی ہو، میں مسلمان باقی ہوں، اگر صحابہ ہیں تو پوری دنیا میں اسلام باقی ہے. اور اگر صحابہ کے متعلق کوئی ذہن خراب کر دے تو پھر یہ سمجھ جاؤ کہ وہ دین کا اتنا بڑا دشمن ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ دین کی وہ اصل عمارت جو نبی نے صحابہ تک پہنچائی، صحابہ نے امت تک پہنچائی، اگر کوئی تمہارا ذہن صحابہ سے خراب کرتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ ملعون ہے، مردود ہے، کذاب ہے، دجال ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارا دین کے بنیادی چیزوں کے متعلق جو اعتقاد اور تصور ہے وہ اعتقاد و تصور تمہارا ختم کر کے تمہیں نام کا مسلمان رکھا جائے اور تمہارے اندر سے اسلام کی روح کو نکال لیا جائے. بہت سارے ہمارے حیدرآباد میں بھی ایک کیا جملہ اس کے لیے اختیار کروں، ایک ناہنجار قسم کا، بےہودہ اور بدتمیز قسم کا آدمی سر عام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر لعن طعن کرتا ہے، سر عام لعن طعن کرتا ہے، اپنی مسجد کے اندر بیٹھ کر کرتا ہے. جامعہ نظامیہ کا فارغ ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ نام لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق تبرہ کرتا ہے. اور ہماری یہ نسل نو سے آپ اگر پوچھو کسی ایک ملک کے بارے میں، ایران کے بارے میں پوچھو کہ بھئی آپ ان کو عقیدتاً کیا مانتے ہو، کیا ان کے متعلق آپ کا ذہن ہے، بولو نا، کوئی ایک جواب دو. واقف کار نہیں، غیر واقف کار بولے مجھے ایران کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ اور نظریہ ہے. عقیدے سے مراد سوچ،
نہیں معلوم؟ نہیں معلوم؟ ہاں مسلمان ہے. ایک بھائی ہمارے بولے مسلمان ہے. اور کوئی بولو نا. شیعہ. 2-3 جنے, ابھی 4-5 جنے بولے شیعہ. اب میں نے ایک پرسوں ایک ویڈیو بنائی تھی یہ اسی جنگ سے متعلق, تو اس پر مجھے جو کمنٹ آئے مجھے اس سے کوئی افسوس بھی نہیں ہے, نہ اس پر کوئی مجھے شکایت ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری عوام کو, اہل السنہ والجماعہ کے جو لوگ ہیں, ان کو یہ تک نہیں پتا کہ ایران کے ساتھ ہمارا کوئی اتحاد ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. جیسے ہمارے ایک بھائی بولے کہ مسلمان ہیں, شاید ہمارے بھائی کو نہیں معلوم, واقفیت نہیں ہے, لیکن اس وقت میں امریکہ اور ایران کی جنگ کے تناظر میں ایران ایک عجیب نوعیت بنی ہوئی ہے اس کی. اللہ معاف کرے, میں دوبارہ یہ عرض کرتا ہوں کہ لوگ اس کو اسلامی دنیا کا ہیرو مان رہے ہیں, لوگ اس کو اسلامی دنیا کا بہت بڑا سپر پاور ماننے کو تیار ہو جا رہے ہیں. اور حد یہ ہے کہ لوگ اس جنگ کے تناظر میں, جو کہ سیاسی جنگ ہے, اسلامی جنگ بھی نہیں ہے, اسلامی جنگ بھی نہیں ہے, یہ سیاسی جنگ ہے. اس سیاسی جنگ میں تھوڑا بہت اگر اس کا پلڑا بھاری ہو جائے تو کیا جنگ کے نام پر آپ اپنے ایمان کا سودا کر سکتے ہو؟ جنگ کے نام پر کہ بھئی جنگ میں اگر تھوڑی بہت اس کو اپر ہینڈ مل رہا ہے ایران کو, حالانکہ وہ نوعیت کچھ اور ہے, وہ بھی نہیں معلوم, لیکن بظاہر جو چیز نظر آ رہی ہے اس چیز کو بنیاد بنا کر کہ صاحب ایران تو اپر ہینڈ ہے, ایران کا تو مضبوط جو ہے نا فی الحال موقف ہے. اب کئی مسلمان جو ویسے ہی دین سے شروع سے ناواقف, دیکھو بھائی دیکھو یہ سپر پاور, یہ دیکھو آپ اسلامی دنیا کا ہیرو, اور یہ دیکھو آپ خطوط لکھ کر کے مبارکبادیاں, اور یہ مضامین کے اندر جو ہے نرم گوشہ لوگ بول رہے ہیں کہ بھئی اتنے بڑے بڑے جانکار واقفکار لوگوں کو جو معلوم ہے وہ تم کو کیا معلوم ہو سکتا ہے, جی ہٹو. اب لوگ جو ہے دوڑے چلے جا رہے ہیں ایران کے پیچھے. ایران اپنے عقائد و نظریات کے اعتبار سے دائرہ اسلام سے خارج ہے. ایران اور وہاں کے رہنے والے جتنے, میں ہرگز اتحاد اور افتراق کی بات نہیں کر رہا, صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام اور کفر کے درمیان کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا. اسلام ہے, اسلام رہے گا, اور کفر ہے, کفر ہی رہے گا. کسی ایک جنگ کے جیت لینے سے یا جنگ میں اپر ہینڈ موقف آ جانے کی وجہ سے آپ ہرگز اس کو اسلام کے ساتھ جوڑ کر بلکہ ان کے شانہ بشانہ چلنے کے لیے تیار ہو جا رہے ہیں. تو اپنی عقلوں پر ماتم کرنے کی ضرورت ہے کہ تم کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے ہسٹری آف اسلام کیا ہے, ہسٹری آف ایران کیا ہے, اور جن ممالک کے اندر لیبیا, سیریا, شام, عراق, ان سارے علاقوں میں, فلسطین, ان علاقوں کے اندر جو مسلمانوں کی نسل کشی ہوئی ہے اس کے پیچھے اصل ذمہ دار کون ہے تم جانتے کچھ نہیں ہو. بس وقتی حالات اور جنگی حالات کو دیکھ کر ایمان داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہو. تو پھر یاد رکھو کہ اتنا کمزور ایمان, یہ جب تم کو صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں کروا سک رہا تو یہ ایمان تم کو جنت تک کیسے لے جائے گا؟ جو ایمان صحیح اور غلط کا فیصلہ کروانے پر تمہیں جو ہے نہیں جھجھوڑ رہا ہے, تمہیں نہیں بتا رہا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, وہ ایمان تم کو جنت تک کیسے لے جائے گا دنیا سے. اس لیے میرے بزرگوں, ان چیزوں سے متعلق سب سے پہلی بات سوشل میڈیا, نیوز وغیرہ کی جو چیزیں ہیں اسی کو ہم لوگ حرف آخر سمجھے ہوئے ہیں. نوجوان نسلوں کو بالکل نہیں واقف ہے. پڑھو آپ اس تاریخ اسلام پڑھو, تاریخ خلفائے راشدین پڑھو, تاریخ سلاطین پڑھو, اور اسی طریقے سے خلافت بنو امیہ کی تاریخ پڑھو آپ.
یہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلومات ہوں گی. آپ پڑھتے کچھ نہیں ہو, بس یہ کہ تھوڑا سا یوٹیوب پر یہاں دیکھ لیا, فیس بک پر یہاں دیکھ لیا, اب سمجھتے ہیں کہ صاحب سب سے زیادہ تو معلومات ہمارے کچھ, سب سے زیادہ معلومات ہمارے کو ہے. تو بہرحال ان غلط فہمیوں سے نکلو. صحابہ کرام واجب الاحترام ہیں. حضرت ابو بکر سے لے کر آخری صحابی تک ہر صحابی قابل احترام, واجب الاحترام. جیسے اس محل کے بھنگی اور چپراسی, باورچی اور دوسرے کام کرنے والوں کو ان شہزادوں کے بیچ میں پڑھنے یا بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ہما اور شما کو بھی حضرات صحابہ کرام کے اختلاف یا ان کے مشاجرات کے درمیان میں پڑھ کر کچھ بولنے کی اور پھر بول کر کسی کو بلند مقام اور کسی کو نعوذ باللہ ان کے مقام سے نیچے کرنے کی ہمیں قطعاً اجازت نہیں ہے. یہ جو معاملہ ہوگا اللہ اور اس کے رسول اس معاملے میں فیصلہ کر لیں گے. ہمیں بس یہ عقیدہ رکھنا ہے ہر صحابی قابل احترام, واجب الاحترام ہے. اس لیے میرے بزرگوں 10 محرم الحرام ہے. آج کے دن ایک عمل کم از کم ہر مسلمان یہ کر دو. واقعی حضرات شہداء کربلا سے, اہل بیت اطہار سے, حضور کے گھرانے سے اور حضور کے خانوادے سے محبت ہے. کم از کم ایک پارہ پڑھ کر حضرات شہداء کربلا کے لیے ایصال کر دیا جائے. کم از کم ایک پارہ کم از کم پڑھ کر حضرات شہداء کے لیے, شہداء کربلا کے لیے ایصال کر دیا جائے. اور یہ گویا آپ کی طرف سے سالانہ معمول ہونا چاہیے, بلکہ میں تو کہتا ہوں روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھ کے بخشو, لیکن سال میں ایک مرتبہ اہتمام کے ساتھ یہ عمل لازمی طور پر کرنا. اس لیے کہ روز یاد نہیں رہتا مول صاحب, لیکن 10 محرم آیا تو یاد تو رہتا نا. اس لیے باقی ایصال ثواب کے لیے کوئی وقت, کوئی تاریخ, کوئی دن, کوئی جگہ, کوئی مقام کوئی متعین نہیں ہے. آپ صرف 3 قل پڑھ کے بھی بخشنا چاہیں بخش سکتے ہو آپ. تو بہرحال یہ کام کرو, یہ کام کرنے کا ہے. یہ شربتاں بانٹ لیتے, یہ ٹاٹا گلوکوساں بانٹ لیتے ہوئے, یہ فلاں, یہ وہ, یہ ہم مسلمانوں کا کام نہیں ہے. یہ ہم مسلمانوں کا کام نہیں ہے. کرنا ہی ہے لے جاؤ جا کے جہاں ضرورت ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی مدرسہ ہے, کہیں کوئی یتیم خانہ ہے, کہیں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ان بچوں کے رہنے کا یا بڑوں کے رہنے کا اولڈ ایج ہوم, وہاں لے جا کر حضرات شہداء کربلا کے نام پہ کوئی فریج جو ہے نا آپ وقف کر کے آؤ. کرو نا, یہ کام کرو نا. کون تم لوگوں کے ذہن میں ڈال دیا یہ باٹے تو ہوتا. یہ سب غیر ضروری چیزیں ہیں. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اور حالیہ اس جنگ کے اندر لوگ جو اپنے ایمان کو داؤ پر لگا رہے ہیں, اللہ ان کی عقلوں کو عقل سلیم کے ساتھ صحیح معنی میں دین اسلام کی طرف پھیر دے. اور جو باطل طاقتیں ان چیزوں کو عنوان بنا کر مسلمانوں میں ایک طریقے کا انتشار پیدا کرنا چاہتی ہیں, اللہ مسلمانوں کو اس انتشار سے محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.